السلام علیکم محترم بزرگوں اور دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فرشتوں کے بارے میں۔ دوستوں، فرشتوں کی شروعات کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا اور ان کو کیسے پیدا کرتا ہے اور ان کا کون سا کام ہے، یہ کس کام کے لیے ہے، ہر چیز ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اور ہاں دوستوں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کام کے لیے مقرر کیا ہے، ان کا کون سا کام ہے، یہ ساری باتیں میری آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سننے کو مل جائیں گی۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں کہ فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں پیدا کیا۔ خواتین و حضرات، آپ لوگ اکثر سوچتے ہوں گے کہ فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں، فرشتے کیسی مخلوق ہیں، اس کائنات میں فرشتے کتنی تعداد میں ہیں، اور یقیناً فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، لیکن شاید آپ بھی نہیں جانتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے۔ یہ سب حقائق آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کیوں آئے تھے، یہ بھی آپ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اور اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوگی۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے ان کو کیسے پیدا فرمایا۔ تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوطہ لگا کر پر جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ بیت المعمور میں جا کر نماز پڑھیں۔ جب نماز پڑھ کر باہر آتے ہیں پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کو ان کا افسر مقرر کر دیا جاتا ہے کہ آسمان میں ان کو ایک جگہ لے جا کر کھڑا کرے، پھر وہ سب وہاں مل کر خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ ناظرین، جبرائیل کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، جبکہ فرشتوں کے درمیان آپ خادم رب، یعنی اپنے رب کے خادم کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے القابات امین الوحی، خازن القدس، الروح الامین، روح القدس، الناموس الاکبر اور طاؤس الملائکہ وغیرہ ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لیکن اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، جبرائیل اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ خدائے بزرگ و برتر کے دیگر مقرب ملائکہ میں عزرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا،
اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد ہی ہوں۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ امام طبرانی نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے۔ اچانک آسمان کا ایک کنارہ پھٹا، جبرائیل علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوئے اور اپنے آپ کو پست کرنے لگے اور اکٹھے ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ زمین کے قریب ہو گئے، اور اچانک وہ فرشتہ مشابہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو اس بات میں اختیار دیتا ہے کہ آپ نبی اور بادشاہ بن جائیں یا نبی اور بندہ بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ میں نے پہچان لیا کہ مجھ کو نصیحت کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں عبد اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، میں نے اس فرشتے کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا تھا، مگر میں نے تیری حالت دیکھی تو تجھ سے سوال نہ کیا۔ اب بتا، یہ فرشتہ کون تھا؟ جبرائیل نے کہا، یہ اسرافیل تھا۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے اور تیزی نہیں اٹھاتا۔ اس کے اور رب کے درمیان 70 نور ہیں، جو بھی کوئی نور اس کے قریب ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے۔ اس کے آگے لوح محفوظ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی چیز کا حکم فرماتے ہیں تو یہ لوح اوپر اٹھ جاتی ہے، یہ اپنی پیشانی کو اٹھاتا ہے اور اس میں سے دیکھ لیتا ہے۔ اگر میرے متعلق کام ہوتا ہے تو مجھے حکم فرما دیتا ہے، اگر میکائل کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے، اگر ملک الموت کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، تو کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے، ہواؤں اور لشکروں پر۔ پھر میں نے پوچھا، میکائل کس چیز پر مامور ہیں؟ کہنے لگے، کھیتوں اور بارش پر۔ پھر میں نے پوچھا، ملک الموت کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے، جانوں کو قبض کرنے پر، اور میرا گمان تھا کہ وہ اب قیامت کے قائم ہونے پر اترے گا۔ جو آپ نے اس کی آمد کی وقت میری کیفیت دیکھی تھی، اس کی وجہ قیامت کے دن قائم ہونے کا خوف تھا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اصل صورت مجھے دکھا دیجئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش بلکہ تمنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصل صورت میں وحی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو ان کو دیکھتے ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بدن سے ٹیک لگا کر آپ کو سنبھالے رکھا، اور اپنا ایک ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اور ایک ہاتھ دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حضرت اسرافیل کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے 12,000 بازو عطا فرمائے ہیں، اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، اور وہ عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ملائکہ پہ یقین رکھنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پہ، اور اس کے رسولوں پہ، اور قیامت کے دن مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ، اور تقدیر پہ کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پر رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پہ مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمہ ہے۔ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح جبرائیل کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا۔
اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا، اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سے سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب آپ غار حرا میں موجود تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلائی۔ دوسرے معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسرے مکہ کے مقام جیاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھے اس وقت جب آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد احزر یعنی زمرد سبز چمکتے ہوئے تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا کر غش کھا کر گر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدا پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیا پتریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگا دیں تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8 ضرب 3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا اللہ رب العرش نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا۔
روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پروں کو مور کی طرح پھیلایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات دیکھا تھا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں جو موتی کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی رفتار کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب فرشتوں سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ بلکہ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیت اللہ میں لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا آپ کو کبھی آسمان سے نازل ہوتے وقت مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ہاں، 4 موقعوں پر۔ یوں ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تک پہنچو۔ میں فوراً نیچے آیا اور آپ علیہ السلام سے پوچھا، کیا میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کی خبر لو۔ میں پلک جھپکنے کی دیر میں نیچے آیا اور چھری کو پھیر دیا۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، غزوہ احد کے روز دندان مبارک شہید کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو تھام لو، اگر خون مبارک کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر پڑا تو وہ نباتات اور درخت نہیں اگائے گی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون اپنے ہاتھ پر اٹھایا، پھر اسے ہوا میں اچھال دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تک پہنچو۔ میں نے آپ علیہ السلام کو کنویں کے پیندے تک پہنچنے سے قبل جا لیا، وہاں سے پتھر نکال کر اس پر آپ علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتہائی اونچا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گروہ ملائکہ میں سب سے بلند ہے، ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام کے رفیق اور اپنے مالک و پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیا پتریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ ناظرین، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کانا یمنی شخص جو کہ پیدائش سے ہی کافی جسمانی عیبوں کا شکار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرض کیا؟ جب آپ نے فرائض کے متعلق ارشاد فرمایا تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ اس فریضے میں کوئی اضافہ نہ کروں گا، یعنی میں نفلی عبادت نہ کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں؟ تو یمنی شخص نے عرض کی اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا تو میری جسم و شکل کو بگاڑ دیا۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ناراضگی کا اظہار کرنے والا کہاں ہے جس نے اپنے پروردگار پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے؟
اللہ پاک نے اس کی ناز بھری ناراضگی کو قبول فرما لیا ہے اور اس کو قیامت کے دن جبرائیل علیہ السلام یعنی کہ میری صورت و شکل میں اٹھائے گا۔ یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یمنی شخص کو بتائی تو وہ کہنے لگا، میں عہد کرتا ہوں کہ اب فرض و نفل دونوں باقاعدگی سے ادا کروں گا۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے 2 وزیر آسمان میں اور 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں، پس میرے 2 وزیر آسمان کے جبریل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور زمین کے 2 وزیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین، فرشتوں کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے 50,000 سال کے فاصلے پر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بائیں جانب ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل آسمان کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو انہیں بیت المعمور میں امامت کراتے ہیں۔ بس آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اس سب کا ثواب اللہ پاک امت مسلمہ کو عطا کرتے ہیں، چونکہ فرشتے ثواب کی ضرورت مند نہیں۔ ناظرین، ایک اور روایت میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 سال کے سفر کے برابر اڑے تو پھر طے کرے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام پر 50 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ نازل ہوئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں مرتبہ نازل ہوئے۔ کچھ علماء کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام 20,000 مرتبہ اور کچھ علماء کے مطابق 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور سرخ و سفید، سیاہ، کھاری، میٹھی، نرم، سخت، خشک اور تر مٹی لاؤ تاکہ اس سے وجود آدم علیہ السلام تیار کیا جائے۔ زمین نے پوچھا اس کا انجام کیا ہوگا، تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی، کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ دوزخ میں جائیں گے۔ جب زمین نے دوزخ کا نام سنا تو رونا شروع کر دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے خدا کی عظمت کا واسطہ دیتی ہوں، میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر مٹی نہ اٹھائی اور بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ خدا تعالیٰ نے پوچھا، اے جبرائیل، مٹی کیوں نہیں لائے؟ عرض کی کہ اے رب کائنات، زمین نے تیری عظمت کا واسطہ دے کر کہا، میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر خدا تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، وہ بھی بغیر مٹی لائے واپس آ گئے۔ پھر خدا نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر واپس آ گئے اور مٹی نہ لا سکے۔ پھر خدا تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، لیکن انہوں نے کہا، اے زمین، میں تیرے رونے کو دیکھوں یا خدا کے حکم کو؟ زمین روتی رہی، مگر اسرائیل علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ کی، اور دنیا میں قیامت تک جہاں جہاں قبرستان بننے والے ہیں وہاں سے مٹی اٹھا لی اور خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نور ان کی پشت میں بطور امانت رکھا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چونکہ انسان کی مٹی کو زمین سے الگ اسرائیل علیہ السلام نے کیا، لہٰذا اس مٹی کو دوبارہ زمین میں ملانے کا کام بھی اسرائیل علیہ السلام کو دیا گیا، یعنی ہر انسان کی روح یہی قبض کرتا ہے۔ علامہ محمد بن عبد الباقی نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو سونے یا سرخ یاقوت کا ایک تخت لایا گیا جس کے 900 پائے تھے، اور اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ خدا تعالیٰ کا حکم ہوا، ان کو آسمانوں کی سیر کراؤ تاکہ آدم علیہ السلام آسمانوں کے عجائب و غرائب کو دیکھ لیں۔
پھر حکم ہوا کہ اپنے چہرے عرش کی طرف پھیر لو تاکہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو سکو۔ انہوں نے ارشاد خداوندی کی تعمیل کی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کو 4 فرشتوں نے اٹھایا، یہی وجہ ہے کہ انسان کے جنازے کی چارپائی کو بھی 4 آدمی ہی کندھا دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی پردے کے بات چیت کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جبرائیل کو اصلی اور حقیقی شکل میں دیکھا ہے، اور اس کا ثبوت بہت سی آیات و احادیث میں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ 1 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ ناظرین، حدیث جبرائیل جو کہ ایک طویل اور لمبی حدیث ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ جب وہ ایک اجنبی کی شکل میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا اور ایمان اور احسان اور اسلام کے متعلق سوال کرنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے رہے، اور آپ کو یہ علم تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو جب وہ اپنے سوالوں سے فارغ ہو کر چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ انہیں دین سکھانے آئے تھے۔ ناظرین، جنگ بدر، غزوہ بدر کا ایک مشہور واقعہ ہے جو احادیث کی مشہور کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک صحابی نے جنگ بدر کے دن ایک کافر کی طرف دوڑتے ہوئے تلوار بلند کی اور اسے قتل کر کے اچانک اس نے آواز سنی، اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھ، اور اس آواز کے ساتھ ہی صحابی کہتے ہیں دیکھا کہ وہ کافر زمین پر گر پڑا۔ قریب ہو کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر کوڑے کا نشان پڑ گیا تھا اور اس کا جسم سیاہ ہو گیا تھا۔ صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے مر گیا، اس کو کس نے مارا، اور یہ ہیزوم کیا ہے جسے آگے بڑھنے کا کسی نے حکم دیا۔ صحابی نے جو قتل ہوتے دیکھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اور ہیزوم کو آگے بڑھنے کا حکم دینے والے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کہ چنانچہ جنگ فتح ہونے کے بعد وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ مدد تیسرے آسمان کے فرشتوں کی فوج سے تھی۔ یعنی اس جنگ میں فرشتوں کی فوج جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ شریک تھے اور انہوں نے ہی کفار کو قتل کیا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانی سیر کرائی گئی تو جبرائیل امین علیہ السلام اس چٹان کے پاس آئے جو بیت المقدس میں ہے، بس اس میں اپنی انگلی رکھ کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے ساتھ براق باندھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہزاروں سال ایک خلت کی انتظار میں عبادت کی، اور یہ خلت شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت گزار کے طور پر عناقت کا شرف تھی، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس رات آپ کی سواری کی خدمت کی۔ ناظرین، معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، براق پر سوار ہو جائے۔ بس آپ سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر محو پرواز ہوئے اور براق فضا کو چیرتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں دودھ، دوسرے میں شراب، اور یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بس دونوں برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ پکڑ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو درست رکھے۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی سواری کی رکاب اور میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی۔ ناظرین، روایت ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اچانک ابلیس لائن آ گیا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نگہبان خدا ہے، تم ان کو قتل نہیں کر سکتے، البتہ میں تم لوگوں کو ایک تجویز دوں گا۔ ابلیس نے ابو جہل سے کہا، تم اپنے بت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو رکھ کر سجدہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارا بت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کرے، اور یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے۔ ابو جہل کا بت جواہرات سے سجا تھا، اس نے بت اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل نے بت کو سجدہ کر کے کہا، اے میرے معبود، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تکذیب کرتا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے مجھے خوش کرو۔ بت حرکت میں آ گیا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ باتیں اور گالیاں بکیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے چادر گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حزن و ملال میں تھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، دروازے پر دستک ہوئی،
دروازہ کھولا گیا، ایک اجنبی نوجوان اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئیں۔ اس جوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن ہوں۔ فرمایا تم میں کتنی طاقت ہے؟ اس نے کہا پہاڑوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کی کہ ایک سمندری جزیرے میں تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا فلاں شیطان کو قتل کر دو۔ اس نے ابو جہل کے بت میں داخل ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے تلوار دی، میں مکہ آیا تو وہ شیطان مکے میں نہ تھا، لیکن میں نے اسے تلاش کر کے اس کو قتل کر دیا اور آپ کی خدمت میں آ گیا۔ جن نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی حرم شریف میں تشریف لے جائیں۔ چنانچہ دوسرے دن بھی پھر حرم میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو جہل بت لے آیا، اس نے بت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور اس کے سامنے سجدہ کیا اور کہا کل کی طرح آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دو، لیکن بت بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جھوٹا معبود ہوں اور جو خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرتا ہے وہ نقصان میں ہے اور اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ ابو جہل نے بت کو توڑ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بت پر جادو کر دیا ہے۔ ناظرین، جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت چند بڑے بڑے بت اونچی جگہوں پر نصب تھے، اور ایک روایت میں آیا کہ سب سے اونچا حبل بت تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قدم ناز کو میرے کندھوں پر رکھیے اور ان بتوں کو گرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، تم میں بار نبوت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، تم میرے کندھوں پر آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آئے اور ان بتوں کو گرا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا تم خود کو کیسے دیکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسا دیکھتا ہوں کہ گویا تمام حجابات اٹھ گئے ہیں اور میرا سر عرش سے جا ملا ہے، اور جدھر میں ہاتھ پھیلاؤں وہ چیز میرے ہاتھ آ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، تمہارا کتنا اچھا وقت ہے کہ تم کار حق ادا کر رہے ہو، اور میرا کتنا مبارک حال ہے کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتوں کو نیچے گرا دیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو خود کو کعبہ کے قریب گرا دیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی بنا پر تھا۔ جب وہ زمین پر گرے تو تبسم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبسم کی وجہ پوچھی، عرض کی کہ میں اس لیے ہنسا کہ میں نے خود کو اتنی دور سے گرایا ہے اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں تکلیف کیسے پہنچتی جبکہ تم کو اٹھانے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور تمہیں اتارنے والا جبریل امین علیہ السلام ہو۔ ناظرین، جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر یہودی کو بطور ترجمان بلایا۔ یہ یہودی عربی اور فارسی دونوں زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے رہے اور یہودیوں کی مذمت بیان کرتے رہے، مگر یہودی ترجمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا معنی بدل کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ فارس سے آیا ہے، اسے مجھ سے کیا تکلیف پہنچی ہے جو مجھے گالیاں دیتا۔ اس وقت ہی حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلمان کی گفتگو کا ترجمہ عربی میں کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ترجمہ یہودی کو سنایا۔ یہودی سٹ پٹایا اور کہنے لگا آپ فارسی ترجمہ جانتے تھے تو مجھے کیوں ترجمان بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے آگاہ کر دیا۔ یہودی نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل میں آپ پر اتہام و بہتان باندھتا تھا، مگر اب میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا سلمان کو عربی زبان سکھا دو۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان سے کہیں کہ آنکھیں بند کر کے منہ کھول دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جبریل علیہ السلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں تھوک دیا، انہوں نے فصیح عربی بولنا شروع کر دی۔ ناظرین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا اے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شے لائے ہیں تم دیکھتے ہو وہ تمہارے دین میں عیب نکالتے ہیں
اور ہمارے باپ دادا کو برا کہتے ہیں اور ہمیں بے عقل سمجھتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو گالیاں نکالتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، جس وقت وہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوں گے اس پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد بنو عبد مناف جو چاہیں کر لیں۔ جس وقت ابو جہل صبح کو اٹھا وہ ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قریش بھی اپنی اپنی مجلس میں بیٹھ گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ابو جہل پتھر لے کر آپ کی طرف آیا، لیکن جب آپ کے قریب پہنچا تو بدحواس ہو کر پیچھے بھاگا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر خشک ہو گئے۔ اس نے پتھر کو ہاتھ سے نیچے رکھ دیا اور قریش کے مرد ابو جہل کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا تھا؟ ابو جہل نے کہا جب میں پتھر لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نر اونٹ ہے جس کی گردن کی جڑ اور اس کی کھوپڑی بہت بڑی تھی، دانت لمبے تھے۔ اس اونٹ نے مجھے کھانے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو اس کو پکڑ لیتے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ غطفان کی ایک جماعت نے ذی امر میں جمع ہو کر یہ ارادہ کیا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیں، اور ان کا سردار داشور جو تھا وہ یہ خبر سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے 100 آدمیوں کا لشکر لے کر ان کی طرف نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے بھی تھے، اور جب ان لوگوں نے آپ کے لشکر کو دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی امر میں اتر پڑے اور وہاں پر اپنا لشکر جمع کیا۔ یہاں پر کثرت سے بارش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی خاص کام کے لیے وہاں سے دور نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھیگ گئے۔ مقام ذی امر کا صحرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان حائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اتار کر ایک درخت پر ڈال دیا تاکہ خشک ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے لیٹ گئے اور وہ سب دیہاتی پہاڑ پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے سردار اشور سے کہا تیرے لیے بڑا سنہری موقع ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے تنہا ہو گئے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فریاد بھی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد آپ کے صحابہ کرام تک نہیں پہنچ سکے گی۔ تو جا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اس نے ایک بہترین تلوار کا انتخاب کیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آپ نے داشور کے سینے پر ہاتھ مارا اور اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا مجھے اب کوئی نہیں بچا سکتا، اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جماعت جمع نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داشور کی تلوار اس کو واپس کر دی۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یقیناً تجھ سے اچھا ہوں۔ پھر داشور اپنی قوم کے پاس آیا۔ قوم نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے قتل کیوں نہ کیا؟ تیرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ داشور نے کہا واللہ میں نے ایک گورے رنگ کے دراز قد مرد کو دیکھا، اس نے میرے سینے پر دھکا دیا، میں چت گر پڑا، میں نے پہچان لیا کہ وہ فرشتہ ہے، اور میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہے۔ پھر اس نے اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا۔ ناظرین، جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ام جمیل اورا بنت حرب جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی ایک پتھر لے کر آئی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام جمیل آ گئی ہے، یہ بڑی بد زبان عورت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے گی۔ آپ نے فرمایا وہ مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ ام جمیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا اے صدیق، تمہارے صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور میرے خاوند کی ہجوکی کی ہے، مجھے یہی خبر پہنچی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم ہے رب البیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہجوکی نہیں کی، واللہ آپ نہ تو شعر لکھتے ہیں اور نہ شعر پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا تم اورا سے پوچھو کہ تم میرے پاس کسی کو دیکھ رہی ہو، وہ مجھ کو ہرگز نہ دیکھ پائے گی، میرے اور اس کے درمیان حجاب کر دیا گیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اورا سے پوچھا، اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ واللہ میں تمہارے پاس کسی کو نہیں دیکھتی۔ پھر وہ چلی گئی۔ ایک روایت میں یوں آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمیل آپ کو نہ دیکھ سکی۔ آپ نے فرمایا اس کے اور میرے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام حائل ہو گئے تھے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو کیسا پاتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے آپ کو مغموم اور مکروب پاتا ہوں۔ دوسرا دن ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی آ کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئے، اور ان دونوں کے ساتھ وہ فرشتہ بھی تھا جو ہوا میں معلق رہتا ہے، جو نہ کبھی زمین پر اترا ہے اور نہ آسمان پر چڑھا ہے، اور وہ 70,000 ایسے فرشتوں پر حاکم ہے، اور ان 70,000 میں سے ہر فرشتہ 70,000 فرشتوں پر حاکم ہے۔ ان سب فرشتوں سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خود کو کس طرح پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو مغموم اور مکروب پاتا ہوں۔ اپنی وفات والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوتے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ ناظرین، پھر ملک الموت نے دروازے پر آ کر اجازت طلب کی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ ملک الموت مکان میں داخل ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کی، خدا تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کروں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہ کروں۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا، کیا یہ حکم ہوا ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، مجھے یہی حکم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے جس بات کا حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر میرا یہ آخری پھیرا ہے۔ میرے دنیا میں آنے کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، یعنی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے دنیا میں آتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کے ادوار میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلا طعام زمین پر کھایا وہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے ساتھ دانے لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اسے کھا لیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، میں ان دانوں کا کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ ان کو زمین میں بو دیں۔ انہوں نے بو دیے تو وہ کئی گنا ہو کر زمین سے اگے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس فصل کو کاٹا، بھوسے سے گندم الگ کی اور اس کا آٹا بنایا اور روٹی پکا کر کھائی، اور اس کے لیے آپ علیہ السلام کو سخت محنت کرنی پڑی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تو فرمان الہی ہوا کہ 1,24,000 لکڑی کے تختے تیار کرو اور ان پر انبیاء کرام کے نام لکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے سے آپ علیہ السلام نے ان تختوں پر نبیوں کے نام تحریر فرمائے۔ جب دوسرے دن آئے تو دیکھا کہ تمام نام مٹ چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام پریشان ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ نام دوبارہ لکھے، وہ بھی مٹ گئے۔ آپ علیہ السلام زیادہ پریشان ہوئے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی آئی کہ ابتدا آدم علیہ السلام سے کرو، انتہا ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کرو۔
تاکہ ہماری حفاظت میں آ جائیں اور مٹنے سے محفوظ رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیلیں مہیا کی اور پہلی تختی خدا کا نام لے کر تختے میں نصب کی اور آخری تختے پر کیل بنام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصب کی۔ اس پر غیب سے آواز آئی، اے نوح، اب تیری کشتی مکمل ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تمام انبیاء کے ناموں کے تختے لگ گئے تو 4 تختوں کی جگہ باقی بچ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ سارے انبیاء کرام کے نام تو لکھے جا چکے ہیں، اب ان 4 تختوں پر کن کے نام لکھوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بات خدا کی بارگاہ میں عرض کی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، یا شیخ الانبیاء، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہیں جن سے قصر اسلام مضبوط ہوگا، ان 4 تختوں پر ان 4 کے نام لکھ دو تاکہ ان تمام ناموں کی برکت سے تمہاری کشتی ساحل نجات تک پہنچے۔ اور اس واقعے میں یہ بشارت ہے کہ جب تک کشتی پر خدا تعالیٰ، انبیاء کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 4 یاروں کے نام نہ لکھے گئے، کشتی نے طوفان آپ سے نجات نہ پائی۔ اسی طرح جب تک انسان کے دل میں خدا کی محبت، انبیاء کی تصدیق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی محبت نہ ہوگی، قبر اور جہنم کے ان عذاب سے نجات نہ ہوگی۔ ناظرین، ایک دفعہ نمرود کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ نمرود نے اپنے ماننے والوں میں غلہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ جو کوئی اس کے پاس غلہ لینے جاتا وہ اس سے پوچھتا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ تو میرا رب ہے، یہ اسے غلہ دے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلے کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس نے آپ سے بھی پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا، یہ قدرت تو مجھے بھی حاصل ہے۔ اس نے 2 قیدی بلا کر ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ جس کو میں نے چھوڑ دیا اس کو میں نے زندگی دی، اور جسے قتل کر دیا اس کو میں نے مار دیا، لہٰذا میں ہی خدا ہوں کہ میرے قبضے میں موت و حیات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو قدرت والا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ اس پر نمرود حیران ہو گیا۔ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خدا نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، اگر نمرود کہے کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں تو اس وقت سورج کو مغرب سے نکال دینا۔ نمرود نے آپ کو کہا، آپ کے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں، جاؤ اس رب سے مانگو جس کی عبادت کرتے ہو۔ آپ وہاں سے واپس ہوئے، راستے میں ریت کے ایک ٹیلے سے گزرے، وہاں سے ایک بوری میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے، بوری کو رکھ کر خود سو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ نے بوری کو کھولا تو اس میں نہایت عمدہ گندم تھی۔ فوراً روٹیاں تیار کیں۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ گندم کہاں سے آئی؟ انہوں نے عرض کی کہ اس بوری سے لی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے رزق دیا ہے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کا ایک اور مشہور واقعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ وہاں سے تورات لے کر آئیں۔ وہ اوپر چلے گئے تو پیچھے سامری نے قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ سامری نے قوم کے زیورات جمع کر کے انہیں پگھلایا، پھر پگھلے ہوئے سونے سے ایک گائے یعنی بچڑا بنا دیا۔ بچڑے یا گائے میں اس نے ایسے سوراخ رکھے کہ جس میں ہوا کا گزر ہوا تو اسے آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے، سامری نے گائے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے ہیزوم کے پاؤں کے نیچے اٹھائی گئی مٹی ڈالتا تھا تو گائے زندہ ہو کر بولنے لگتی تھی یا اس سے آواز پیدا ہوتی تھی، اور جیسی ہی آواز پیدا ہو تو قوم بنی اسرائیل اس بچڑے یا گائے کو اپنا خدا مان کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتی تھی۔ یوں سامری نے قوم بنی اسرائیل کو زبردست گمراہ کر دیا۔ حالانکہ قوم میں 2 نبی موجود تھے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور گائے کی پوجا ہوتے دیکھی تو غصے میں آ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر ان سے باز پرس کی کہ تم نے بنی اسرائیل کو کیوں نہ روکا، اور اگر روکنے پر قادر نہ تھے تو مجھے طور پر آ کر اطلاع کیوں نہ دی۔ یاد رہے حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے انہیں منع کیا لیکن یہ نہیں مانے، اور طور پر آ کر آپ کو اطلاع اس لیے دینے نہ آیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو کیوں اکیلا چھوڑ دیا۔ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام بدماش سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ سامری، اب بتا تیرا کیا حال ہے؟ سامری بولا، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے گھوڑے ہیزوم پر سوار دیکھا، پھر جب جبرائیل علیہ السلام چلا گیا تو میں نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا لی اور وہ مٹی میں نے سونے سے بنائے بچڑے گائے میں ڈال دی تو اس سے آواز پیدا ہونے لگی۔ میرے دل نفس کو یہی اچھا لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بطور سزا سب سے الگ ہونے کا حکم دیا۔ دفع ہو جاؤ، تمہاری سزا یہ ہے، پوری زندگی نہ تم کسی کو چھو سکو گے نہ تمہیں کوئی چھوئے گا، اور تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کے تعلقات بنی اسرائیل پر حرام ہوں گے۔
کہ اس کے بعد سامری نے اپنی پوری زندگی اذیت ناک عذاب میں گزاری. جنگل و بیاباں میں جہاں بھی گھومتا سب کو یہی کہتا رہتا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اور اگر کوئی غلطی سے بھی اسے ہاتھ لگا لیتا یعنی چھو لیتا تو سامری اور وہ دونوں شدید بیمار ہو جاتے تھے. یوں سامری نے اپنی زندگی اذیت میں گزار دی، اور قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اس کے لیے آخرت میں الگ عذاب ہے. اور رہا ناظرین یہ سوال کہ فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے، تو اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، کیونکہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے لشکر کو میں ہی جانتا ہوں. ناظرین ویسے تعداد کے اعتبار سے انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، اور جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر تیسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر چوتھے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر پانچویں آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر چھٹے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر 7ویں آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اور یہ تمام فرشتے اللہ کریم کی کرسی کے فرشتے